جدت جو کرنا ہم کو سکھا رہا ہے میرا رضا ہے، ہمارے دل میں نبی کی عظمت بٹھا رہا ہے میرا رضا ہے، بناؤ ٹولی لگاؤ چلے چرا نہ پاؤ گے ایمان میرا، جو نجدیوں سے ہمارا ایمان بچا رہا ہے میرا رضا ہے، وہابیوں کا نصیب ہی ہے کہ کوے کھائیں وہ کالے کالے، جو سنیوں کو مرغ مسلم کھلا رہا ہے میرا رضا ہے، سنیوں کا نعرہ ہے احمد رضا ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عثمان علی بٹ، میں پاکستان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے منفرد چینل محمد گوہر اور ایم عثمان علی بٹ۔ شارٹ کلپس چینل کی اسکرین پر ایسے نہیں چلے گا، اور جس طرح کا یہ گستاخ رسول کا قتل یہ جو ہوا ہے، یعنی کہ اس کا نام ہے مشال خان، تو اس کے متعلق جو میڈیا پروپیگنڈا پھیلا رہا ہے ایسا تو بالکل بھی نہیں چلے گا۔ گزشتہ قتل ہونے والے مشال خان کے بارے میں چند حقائق میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ توہین رسالت کے الزام میں قتل ہونے والے یہ جو مشال خان کو لے کر انسانی مافیا، یہ کو ہم کہتے ہیں موم بتی مافیا، ایک دفعہ پھر سرگرم ہے اور ایک دفعہ پھر اعتدال کا درس گونجنے لگا ہے، اور اللہ لمبی عمر عطا کرے 295C کو، جو کہ علامہ خاتم حسین رضوی صاحب کی سربراہی میں گویا اس نے دوبارہ جنم لیا ہو۔ خطب نبوت یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر کوئی بھی راس العقیدہ مسلمان کمپرومائز نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ 295C کا یہ جو قانون ہے، جو پاکستان میں اس کا نام ہے، اس کے اوپر جو راس العقیدہ مسلمان ہیں وہ دو ٹوک موقف ہی رکھتے ہیں اپنا، بھلا وہ کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے۔ جس طرح کے خیالات اور پروپیگنڈے کا سیلاب امٹ آیا ہے، اسے دیکھ کر ضرورت محسوس کی کہ جذبات یا دو ٹوک موقف پر ڈٹے رہنے کے ساتھ ساتھ چند وجوہات اور اعتراضات مشال خان کی وکالت میں پیش انسانیت کے علم برداروں کے پروپیگنڈے کا مثبت جواب بھی دیا جائے۔ اب میں نے جتنی اس کیس کے اوپر اسٹڈی کی ہے وہ میں اب آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، اور اس میں میں آپ کو اس کا انٹروڈکشن اور جو اس کے خیالات تھے اور جو اس میں امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ تمام لوگوں تک پہنچاؤں گا، اور آپ بھی کوشش کیجئے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ تمام لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو پہلے تو میں نے اس معاملے کو یہ دو گروپ کے درمیان تصادم سمجھ کر میں نے اس کو رہنے دیا، مگر جب میں نے اس کو دوبارہ اسٹڈی کیا جس جو بڑی اس کو جانوں، تو مجھے پتہ چلا کہ یہ جو شخص ہے اس کو توہین رسالت میں مارا گیا۔ تو کچھ دیر کے بعد ریسرچ کی، وہ بیانی ویڈیو سامنے جس میں ڈنڈوں سے اس کو پیٹا گیا، اور پھر ایک اور ویڈیو ہے جس میں اس کو برہنہ کر کے پیٹا جا گیا۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے ہلاک شدہ بیچارے مظلوم مشال کی متعلق مزید ویڈیو کھول گئی، تو مجھے پتہ چلا کہ یہ جو موصوف ہیں مشال صاحب، یہ دہریت میں لچھڑے خیالات کے حامل نکلے۔ سال ڈیڑھ قبل سے لے کر اب تک ان کی آئی ڈی اور پیجز چھان مارے، اللہ واحد شاہد ہے کہ وہی خیالات، وہی پروپیگنڈے، وہی سوچ اور طنز جو فیس بک کے نامور ملحدین ایاز نامی اور امجد حسین، مولوی بشیر اور ملا منافق جیسے گستاخ اکاؤنٹ کا وتیرہ تھا۔ مشال خان ANP سے تعلق رکھتا تھا اور بادشاہ خان اور گاندھی کو آئیڈیل مانتا تھا۔ ANP کے رہنماؤں کے ساتھ اس کی تصاویر بھی موجود ہیں، میں نے اس کی آئیڈیز میں دیکھی، جبکہ بہت سے لوگوں کے مطابق وہ بیچارہ تھا، لیکن میرے خیال میں ایسے بیچارہ سمجھنے والے لوگ ہی دراصل یا تو بیچارے ہیں جنہیں دہریت کے طریقہ واردات کی خبر ہی نہیں ہے، یا تو وہ غیر اعلانیہ دہری اور ان کی سودکار ہیں۔ جو لوگ جانے انجانے میں مشال خان کو معصوم یا مظلوم سمجھ رہے ہیں، دراصل یہ ان کی سادگی، رحم دلی اور نزاکت ہے، کیونکہ وہ گستاخ رسول کی چالیں اور ان کے کوڈ ورڈ نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا، جس کا کام
اسی کو ساجے۔ جو احباب سوشل میڈیا پر رد دہریت پر کام کر رہی ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایسے مشکوک افراد کی آئی ڈی پر ایک ہی نظر کافی ہوتی ہے سمجھنے کے لیے، جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ موصوف کن خیرات کے حامل ہیں، کیونکہ میں محمد عثمان علی بٹ میں خود انہی میں سے ایک ہوں جو کہ ان کے خلاف کام کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے مجھے میڈیا کے اوپر حیرانی یہ ہوئی کہ اس کو ہلاک لکھنے کی بجائے میڈیا نے اس کو جام بحق لکھا۔ تو اب ہم اپنے موقف کی طرف آتے ہیں اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا مشال خان واقعی گستاخ رسول یا اہانت مذہب کا مرتکب تھا؟ تو اب اس کا آپ جواب بھی سن لیجئے۔ درجنوں ایسے ثبوت سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں کہ جہاں موصوف کے تبصروں اور مختلف پوسٹ میں نہ صرف پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بدترین مغالطات بکی گئی ہیں، بلکہ وہی روایتی دہری انداز میں اسلام اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنقید اور اعتراض کیے گئے ہیں۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ ڈان نیوز کے پر بیٹھ کے وہی ان کے سیکولر لبرل سوچ کے حامی لوگ اس معاملے کے اندر ممتاز قادری کو شامل کر کے اس کا نام لا کر دوبارہ پھر وہی تنازعات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے بھی ہے کہ جنہوں نے یہ بات سنی ہے ان کی، تو اب یہ میری بھی سن لیں کہ اب پھر آپ خود سوچ لیجئے گا کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ جہاں موصوف کے تبصروں اور مختلف پوسٹوں میں نہ صرف پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بدترین مغالطات بکی گئی ہیں، تو وہیں انہوں نے بہت سی تنقید بھی کی ہے۔ تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنقید کرنے کے علاوہ انہوں نے قرآن مجید پر بھی انہوں نے الزام تراشی کی، اور انہوں نے قرآن مجید کو یہ کہہ دیا کہ یہ صرف ایک تھیوری ہے۔ اور یہ تھیوری والا جو کمنٹ ہے میں آپ کو تاریخ بھی بتا دوں، یہ 15 فروری 2016 کو اس نے یہ کہا تھا کہ یہ قرآن مجید ایک تھیوری ہے۔ اس ایسے گفتگو میں وہ قرار رہا ہے کہ اس نے روس میں ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی میں انجینئرنگ کی ہے اور وہ سوشلسٹ ہے، کمیونزم پر بھی یقین رکھتا ہے اور مذہب کو نہیں مانتا۔ یہ سب اس کے اپنے ہی الفاظ ہیں جو اس نے سوشل میڈیا کے ذریعے بتائے ہیں، بلکہ مذہب کو دہشت گرد مانتا ہے۔ اسی دوران اس نے جنت کے بارے میں نازیبا کمنٹس لکھے جو کہ شعار اسلام اور اللہ کے وعدوں کی توہین ہے۔ اس نے جنت کو کہا کہ یہ عیاشی کا مرکز اور باقی بھی ایسے مغالطات کے جیسے دیکھنے کے بعد کم از کم کوئی کلمہ گو مسلمان اسے مسلمان تسلیم نہیں کر سکتا۔ میرے پاس وہ اسکرین شاٹ موجود ہیں جس مختلف موبائل سے لیے گئے ہیں، جس کی دلیل یہ ہے کہ مختلف موبائل میں فونٹ مختلف ہوتا ہے اور اسکرین شاٹ میں اوپر درج وقت اور موبائل کی بیٹری کی پرسنٹیج سے پتہ چل جاتا ہے کہ مختلف ڈیوائسز سے اسکرین شاٹس لیے گئے ہیں۔ بہت سے اسکرین شاٹس کمپیوٹر سسٹم سے بھی لیے گئے ہیں، گویا اس شخص کے اسلام مخالف اور توہین آمیز نظریات کے جو ثبوت تاحال منظر پر آ چکے ہیں۔ تو وہ مجھے پرسنلی بھی بہت سے لوگوں نے کمنٹ کی اور کہا علی بھائی آپ اس کے اوپر بھی تھوڑا سا سرچ کر کے بتائیں اور مزید تاکہ لوگ بھی اس کو جان سکیں۔ وہ کسی بھی صورت اتنے معمولی نہیں کہ نظر انداز کیے جائیں۔ اب ان اسکرین شاٹ کے ساتھ موصوف کی آئی ڈی کی ایک پوسٹ بھی گردش کر رہی ہے جو میرے خیال سے 24 دسمبر 2016 کو کی گئی ہے، جس میں موصوف نے کہا کہ کچھ لوگ اس کی تصویر لگا کر اس کے نام کی فیک آئی ڈی بنا کر لوگوں کو غلط میسج کر رہے ہیں، جو تقریباً 24 دسمبر 2016 کو لے گی۔ اور یہ وہی پوسٹ ہے جس کو یہ ڈان نیوز والے اور دوسرے سیکولر لبرل سوچ کے حامی یہ جو اینالسٹ ہیں وہ اس کو پھیلا رہے ہیں، جس میں موصوف نے کہا کہ کچھ لوگ اس کی تصویر لگا کر اس کے نام کی فیک آئی ڈی بنا کر اور لوگوں کو غلط میسج کر رہے ہیں۔ یہ سوال تھا اور وہ اس کو مجرم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، مگر اس کی حقیقت کچھ یوں ہے، اور اس نے کہا کہ اس میں غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں۔ اس پوسٹ میں موصوف ایک لڑکی کے اکاؤنٹ کا بھی ذکر کرتے ہیں، اس کے متن سے صاف ظاہر ہے کہ وہ دوستوں کی آپس میں کی گئی شرارت یا مذاق کے بارے میں بتا رہا ہے، نہ کہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ سے توہین رسالت یا اسلام مخالف مواد شائع کیا جا رہا ہے، بلکہ اس نے ٹیکسٹ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آپ اس کے اوپر غور کریں نا، جس کا واضح مطلب ہے کہ وہ اس نے ان باکس میسج کو ہی کہا، اور یہ بات کوئی انہونی بات نہیں کہ دوست ایک دوسرے کو یا لڑکیوں کے فیک اکاؤنٹ سے ایک دوسرے کو تنگ یا مذاق وغیرہ کرتے ہیں۔
جو کہ بہرکیف ایک غیر اخلاقی کام ہے، لیکن یہاں مشال خان کسی بھی صورت یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کے نام کا فیک اکاؤنٹ توہین مذہب کر رہا ہے، اور نہ ہی اس پوسٹ پہ مشال خان نے کسی فیک اکاؤنٹ کا کوئی کہا ہے کہ واقعی کسی نے فیک اکاؤنٹ بنا لیا ہو، جبکہ دوسری جانب جس اکاؤنٹ سے مشال خان نے دوسرے فیک اکاؤنٹ کا ذکر کیا، اسی اکاؤنٹ میں وہ مختلف فیس بک گروپس میں دہریوں اور ملحدین کے ساتھ ان کی حمایت میں اسلام مخالف مواد میں ساتھ شامل رہے ہیں، جبکہ اسی آئی ڈی سے کیے گئے کچھ ایسے کمنٹ جو اس پوسٹ سے کافی عرصے قبل کیے گئے بھی اسی آئی ڈی سے ہیں، کیونکہ کمنٹ پر درج نام مشال خان پر کلک کرنے وہی پروفائل کھلتی ہے جس میں مشال خان نے اپنی آخری پروفائل پکچر گزشتہ اتوار کو تبدیل کی۔ اور یہ وہی باتیں ہیں جو کہ عام فیس بک جو یوزر ہے وہ جانتا ہے اور اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے، اور یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت ہو، کیونکہ پرویز ادبائے تو یہی کہتے ہیں نا، تو اس لیے میں نے یہ ورڈ یوز کیا۔ جبکہ ایک اور اسکرین شاٹ گردش کر رہا ہے جس میں مشال خان 3 اکتوبر 2014 میں تاجدار حرم اور نگاہ کرم ناز شریف کی 2 سطور کمنٹس میں لکھ رہا ہے، اور اس نے ایک مصرع سخت مشکل میں ہے کو ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، آگے طوفان ہے پیچھے بجلیوں کا ہیڈر، سخت مشکل ہے حالات گزر جائیں گے کا کمنٹ رومن اردو میں کیا، جو موصوف نے ایک دوست سے بات چیت یا گپ شپ کے دوران کیا، جس میں اس کا ایک ساتھی پشتو ٹپے لکھ رہا ہے اور مشال نے یہ لکھا ہے۔ اب اس کمنٹ کو لے کر ہماری لبرل لابی اور وہ لوگ جو ہمیشہ کسی بھی کام کو اسلام کے کھاتے میں ڈال کر اسلام کو بدنام کرنے کا ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں، وہ جگہ جگہ لے کر گھوم رہے ہیں کہ دیکھو جی عاشق تھا، دیکھو جی عاشق تھا، نعت کے بول لکھ رہا ہے، مار دیا گیا، مار دیا گیا۔ اب مجھے ان اسکرین شاٹ پر دو اعتراضات ہیں، تو آپ بھی ضرور سنیے گا، اور یہ جو اس جیسی سوچ کے حامی لوگ ہیں ان کا تک بھی لازمی پہنچائیے گا۔ اول تو ایک بڑا جو ثبوت یہ ہے کہ جس اسکرین شاٹ میں نعت کے بول لکھے ہیں اس میں نظر آنے والی پروفائل پکچر عین وہی ہے جو گستاخانہ کمنٹ میں نظر آ رہی ہے، جبکہ یہ بتایا گیا کہ اس نے یہ کمنٹ کسی ضمن میں کہے۔ کیا آیا 2014 تک مشال خان کے نظریات اس قدر گستاخانہ نہیں تھے اور وہ تب بات چیت میں نعت کے بول کا ذکر کر رہا تھا، یا پھر دیگر ملاحدہ کی طرح نعت اور قرآنی آیات کا مذاق اڑانے کے مصادق اسے نعت شریف کا بھی مذاق اڑا رہا تھا؟ اگر آپ اس اسکرین شاٹ کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو بہت کچھ بآسانی سمجھ آ جائے گی سب بات۔ اب یہاں لبرل لابی اور توہین رسالت کے معاملے میں یکدم بیدار ہونے والے دانشوروں نے شوشہ چھوڑا کہ جناب فیک شارٹس بنائے گئے ہیں، تو سب سے ان سے پوچھا جائے کہ جب آپ نعت کے بول والے طنزیہ اسکرین شاٹ کو پیش کر کے اس کی صفائی دے رہے ہیں اور اس کی فیک آئی ڈی والی پوسٹ کو لے کر اسلام کو گالیاں دے رہے ہیں، تو کیا اس پروفائل پکچر اور اسی اکاؤنٹ سے کی گئی درجنوں متعدد پوسٹ جو 2015 16 اور اس کے بعد کی گئی جن کے لنکس بھی موجود ہیں، کیا وہ سب متنازع ہیں کیا یا مجالی ہیں؟ آپ کس بنیاد پر اتنے سارے حقائق کو جھٹلا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ ہے؟ اب میں آخری اور حتمی بات آپ سب کو بتانے لگا ہوں، اور یہ سیکولر لبرل کے منہ پر تماچا ہے، میں یہ کہتا ہوں، اور جتنے بھی اس سوچ کے حامل لوگ ہیں تو یہ بات تو آپ لازمی ان تک پہنچائیے گا نا، تو میں بہت شکر گزار ہوں گا کہ اگر میری ویڈیو دیکھنے والے ان تک یہ لازمی پہنچائیں گے۔ اس طرح مشال خان قتل جائز تھا، یہ ایک سوال تھا، یا اس کی گستاخیوں پر قانون کے حوالے کیوں نہیں کیا گیا، اور اس کے قاتل کون ہیں؟ یہ کچھ 3-4 سوال ہیں، اب میں ان کا جواب دینے لگا ہوں۔ تو سب سے پہلے ذہن نشین رہے کہ مشال خان کا اپنا تعلق ANP اور پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے تھا، جبکہ اسی پشتون اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے طلباء کے ہاتھوں مشال خان کو قتل کر دیا گیا۔ پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ذمہ دار کاشف خان صافی کو مردان یونیورسٹی کے ذمہ دار نے میسج کر کے حالات سے آگاہ کیا، جس میں PSF کے ایک عہدیدار مہران خان نے اپنے ذمہ دار کاشف صافی کو بتایا کہ صدر صاحب، مشال خان کبھی کہتا تھا میں خدا ہوں، اعوذ باللہ، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دیتا تھا،
میں اسے جانتا تھا، وہ میرے ساتھ فیس بک پر بھی ایڈ تھا۔ مہران خان نے اپنے صدر کاشف صافی کو مزید بتایا کہ مشال خان گالیاں دے کر چھپ گیا تھا۔ اسے تلاش کر کے پی ایس ایف کے لڑکوں نے 10 فائر مارے۔ اس کے بعد 700 سے 800 افراد کے درمیان اسے سنسار کیا گیا، جبکہ ایک اور کارکن کاشف جواد نے کاشف صافی کو بتایا کہ کاشف صاحب اس مشال کے مرگ پر خود کا اظہار مت کرنا، کیونکہ یہ شخص اللہ اور رسول کو گالی دیتا تھا۔ کبھی کہتا تھا میں خدا ہوں، کبھی کہتا تھا قرآن جھوٹ ہے معاذ اللہ۔ اور رہی بات سب سے امپورٹنٹ، آپ وہ بھی سن لیجئے گا، یہ جو لڑکا ہے اس کے ماں باپ نے پہلے ہی گھر سے نکال دیا تھا، کیونکہ یہ کام بھی نہیں کرتا تھا، اور پھر بھی اس کے پاس ہر وقت 40 سے 50 ہزار روپے موجود ہوتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے آتے تھے؟ لگتا ہے کہ قادیانیوں نے سپورٹ کر رکھا تھا۔ یہ وہ حقائق ہیں جو خود مشال خان کی تنظیم پی ایس ایف کے کارکن بتا رہی ہیں، جبکہ پشتون اسٹوڈنٹ کے مرکزی عہدیدار کاشف صافی نے اپنے فیس بک پیغام میں پشتو میں لکھا ہے، جو اس گستاخ لڑکے کے مرگ پر افسوس کر رہا ہے وہ اللہ سے ہدایت مانگے، اللہ سے ڈرے، اور جس مجاہد نے اس کتے کو ٹھکانے لگایا ہے اسے میرا سلام ہے۔ جبکہ کاشف صافی نے ایک اور فیس بک پیغام میں گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا سرتن سے جدا کے الفاظ لکھی ہیں۔ اور اب ایک اور سوال جو سیکولر اور لبرل کی طرف سے پھیلایا جا رہا ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ان سب سوالات کے جوابات اس میں دی جائے اس ویڈیو میں، تاکہ مزید اس کے اوپر آپ کو سرچ کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور آپ کو سارا مواد یہاں سے مل جائے۔ اور اب وہ لوگ جو اس قتل کو ذاتی رنجش کو گستاخی کا نام دینے کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہ مجھے بتائیں کہ بری یونیورسٹی میں کوئی ایک ایسا شخص نہ تھا کہ جسے مشال سے ذاتی رنجش نہ ہو؟ کیا آج انسانیت بھی اس قدر گر چکی ہے کہ سینکڑوں کے مجمع میں سے کوئی ایک شخص بھی نہ بولا کہ یہ بلا وجہ قتل کیا گیا؟ لیکن اگر سارا ہجوم تماشا دیکھ رہا تھا اور ساز سنساری میں شامل بھی تھا، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ تقریباً سبھی واقف ہوں گے کہ موصوف کے کرتوت ہی ایسے ہیں۔ لیکن ہماری انسانیت مافیا یعنی کہ موم بتی مافیا کو سوائے اپنے باقی کسی بھی انسانی نظر نہیں آتی، اور ان کی انسانیت کا معیار یہ ہے کہ کل ہی کے روز کراچی میں 15 سالہ میٹرک کی طالبہ سدرا کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی گئی، گویا وجود زن اور انسانیت کو جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ لیکن کسی خود ساختہ لبرل سیاسی انسانی کا رونا رونے والے مبہم مذہبی ہمدردیوں کو سدرا پر ایک آنسو بہانے کی توفیق تک نہ ملی۔ کیا سدرا انسانیت کے دائرے سے باہر تھی، یا انسان نہ تھی، یا اس پر ظلم نہیں ہوا؟ مگر مجال ہے کہ کسی نے نام لیا ہو۔ جبکہ اسی رات بہادر امریکہ نے افغانستان کے ننگہار میں بمبوں کی ماں یعنی نان نیوکلیر بم گرایا، جس کا حجم 19,000 پاؤنڈ تھا، جس سے کئی کلومیٹر کا علاقہ نیست و نابود ہو گیا۔ مگر انسانیت وہاں بھی سوئی رہی، لیکن انسانیت جاگی تو مشال پر، کیونکہ اس کے قتل کے ساتھ توہین رسالت کا عنوان لگا ہے۔ اب اس مافیا کو اس قانون کے خلاف ہرزہ سرائی کی کھلی چھوٹ مل چکی ہے۔ جبکہ انسانیت کے چورن میں توہین رسالت کا معاملہ آ جائے تو انسانیت مافیا کی مارکیٹ میں اس پروڈکٹ کا ریٹ اچھا لگتا ہے۔ اس لیے انسانیت ہمہ تن گوش ہو کر، اپنی راتوں کی نیند کھو کر، غم و حزن کی الجھی زلفیں بکھرائے مشال خان کی انسانیت پر ماتم کنا ہے۔ خیر، یہ تو سیکولر اور لبرل کا شروع سے ہی یہ وتیرہ رہا ہے کہ اسلام کے خلاف بات کرنی ہے اور ان کو کوئی کام نہیں۔ اور اب میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا پی ایس ایف کوئی مذہبی تنظیم ہے کہ جس نے یہ کیا؟ یا پھر قتل والے روز جن طلبہ سے مشال خان نے بحث کی اور اس بحث میں دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکیں، تو وہ طلبہ کس مدرسے کے تھے؟ مجھے اس کا سوال چاہیے۔ یا فائرنگ کرنے، ہلاک کرنے والے طلبہ کوئی مولوی یا جہادی تنظیم کے تھے؟ بالکل نہیں، یہ وہ جدت پسند نوجوان اور پختون اسٹوڈنٹ تھے جو جتنے بھی ماڈرن ہو جائیں، ایمان کے معاملات میں بات آئے تو شائیں بائیں نہیں کرتے، جس کی ایک بڑی مثال ANP کے مرکزی رہنما حاجی غلام احمد بلور بھی ہیں، جو سابق حکومت میں وزیر ریلوے تھے اور وزیر ہوتے ہوئے بھی گستاخ رسول کا سر تن سے جدا کرنے والے کے لیے $1 لاکھ
یعنی 1 کروڑ روپے کا اعلان کیے بیٹھے تھے، جس پر پارٹی نے بیان واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالا تو اعلانیہ کہہ دیا کہ دوبارہ اعلان کرتا ہوں کہ نہ صرف انعام دوں گا بلکہ زمین اور جائیداد بھی دوں گا۔ تو میرے عزیزو، پاکستان میں ANP ایک لبرل اور سوشلسٹ جماعت سمجھی جاتی ہے، لیکن ایمان اور عشق کا معاملہ ہر فرد کا منفرد ہوتا ہے۔ یہ بات تو سب جانتے ہیں، ایمان اور عشق کا معاملہ ہر فرد کا منفرد ہوتا ہے، کہ جیسا کہ ممتاز قادری نے سلمان سیر کے ساتھ کیا، اور جیسا کہ پاکستان کے ایک مشہور عالم دین علامہ خادم حسین رضوی صاحب اکثر کہا کرتے ہیں، عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود دلیر ہوتا ہے۔ تو یہ بات تو سب جانتے ہیں۔ تو پختون اسٹوڈنٹس کے بیچ انہی کے سامنے جب کائنات کی مقدس ترین ہستی اور ان کے ایمان کے محور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مغلظ دی جائیں، تو پھر ایسے معاملات میں عدالت، کورٹ اور کچہری تک پہنچنے سے قبل ہی عوامی عدالت کے فیصلے کی نظر ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں ایک ہی پوائنٹ پر بات ہو سکتی ہے کہ کیا گستاخ رسول کو سزائے موت دینے کا حق افراد کے پاس ہے کیا؟ یہ سوال تو تب بھی بہت اٹھا تھا جب ممتاز قادری علیہ رحمہ نے یہ کام کیا، تو جواب ہے نہیں۔ لیکن اسی جواب میں ایک سوال ہے کہ کیا ریاست نے آج تک تاریخ میں کسی ایک گستاخ رسول کو سزائے موت دی، یا قیام پاکستان سے لے کر آج تک ہمیشہ گستاخوں کو بچانے کے لیے ہی قانون متحرک ہوا؟ اگر آپ کی عدالتیں، ریاست اور حکومت گستاخوں کو تحفظ اور گستاخوں کے خلاف متحرک لوگوں کو سولی چڑھاتی رہے گی، پھر آپ عوام سے کیا شکوہ کریں گے؟ اس لیے تو جب اسلام آباد کا جج چیخ رہا تھا کہ یہ معاملہ عوام کی عدالت میں چلا گیا تو ملک میں آگ لگ جائے گی، لیکن حرام ہے کہ ریاست نے کسی ایک مجرم کو لٹکایا ہو، بلکہ سالوں قبل قید میں موجود آسیہ مسیح سمیت کئی گستاخوں کو پال پوس کر رکھا ہوا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو لوگوں کو عدالتوں اور ریاست سے اعتماد کھو دیتی ہے۔ جب عدالتیں اعلانیہ گستاخیاں کرنے والوں کو ڈیل دیں اور ریاست انہیں محفوظ راستہ فراہم کرتی جائیں تو پھر عشق کے فیصلے خود ہو جایا کرتے ہیں۔ آپ کو میری بات سے لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے، آپ اپنی رائے میں آزاد ہیں اور میں اپنا نقطہ نظر پیش کرنے میں آزاد ہوں، کیونکہ میں اب ایک ایسی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں جو کہ میڈیا ہے۔ میں خود میس کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں اور یونیورسٹی آف گجرات میں پڑھ رہا ہوں، اور جو شخص قتل ہوا وہ بھی 6 سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ تھا اور وہ بھی ماس کمیونیکیشن کا تھا۔ اس لیے صاف اور دو ٹوک الفاظ میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح اس لڑکے کی لاش کو برہنہ گھسیٹا گیا، اس حد تک چلے جانا نامناسب ہے، کیونکہ آج تک سید الکونین کی گستاخیوں پر مغربی غلام اور گستاخوں کے حمایتی حد کر جاتے ہیں، تو یہی کہتے ہیں کہ توہین نامناسب ہے۔ اس لیے ان کا لفظ ان کو لٹایا جا رہا ہے کہ توہین کے الزام میں اس طرح برہنہ لاش کو گھسیٹنا بھی نامناسب ہے۔ امید ہے آپ کو اپنے الفاظ واپس ملتے ہوئے شرمندگی یا تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ خاص طور پر یہ تحفہ حسن نثار، جاوید احمد گامدی، فرزانہ باری جیسے حامل سوچ کے لوگوں کے لیے ہے۔ ایک اور اس کی ٹویٹ دکھا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمان جاہل ہیں، یہ جو مولوی یہ جاہل ہیں، تو اس کا بھی میں جواب دے دوں۔ تو اس کی ایک ٹویٹ تھی، وہ یہ دکھائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کو اس کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ واہ کیا کمال ہے۔ اس کا کچھ شعر یوں ہے: دل خوش ہوا ہے مسجد ویران دیکھ کر، دل خوش ہوا ہے مسجد ویران دیکھ کر، میری طرح خدا کا بھی خانہ خراب ہے۔ اور یہ جو شعر ہے اس کی وجہ سے اس کو قتل نہیں کیا گیا، پہلے اوپر ہے، اس کی میں وضاحت کئی مثالوں سے میں کر چکا ہوں اور کئی میں نے حقائق آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ تو اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ اس کو اس کی وجہ سے قتل کیا گیا، اور وہ اس کے اوپر بنتا بھی نہیں ہے۔ ہاں، اس پوسٹ کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، مگر وہ اس کو قتل کی حد تک نہیں پہنچایا جاتا۔ اور اب آپ ذہن میں یہ خیال آئے گا اگر یہ بات ہے تو پھر ممتاز قادری علیہ رحمہ نے سلمان سیر کا واقعہ، تو وہ انشاءاللہ ایک الگ ڈبیٹ ہے۔ تو اس ویڈیو میں میرا جو نمبر ہے وہ بھی موجود ہے، آپ مجھ سے پرسنلی بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو میں ساری بات کنفرم کر دوں گا۔ اب میں اپنی بات ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں۔ تو
باقی اگر میرے سامنے کوئی یہ میری رائے ہے کہ کوئی گستاخی کا مرتکب ہو جاتا تو یقیناً میرا بھی فیصلہ وہی ہوتا جو کعب بن اشرف ملعون کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ تھا، مگر پھر بھی کہوں گا کہ تحقیقات ضرور ہونی چاہیے، اور تحقیقات کی تکمیل تک اگر یہ لفظ الزام ہے تب بھی مذمت کو بھی کفر سمجھتا ہوں۔ جب تحقیقات مکمل ہو جائیں اور وہ لڑکا بے قصور ٹھہرے، پھر میں ہی سب سے پہلے قاتلوں سے اسی انداز میں قصاص لینے کا مطالبہ کروں گا، اور ان کی حقائق سامنے آنے سے قبل مذمت نہ کرنے کی وجہ سے مجھے قانون جو سزا دے گا سر آنکھوں پر رکھ کر تسلیم کروں گا، لیکن قبل از وقت ایک گستاخ یا مبینہ گستاخ کو سزا دینے پر مذمت کر کے اپنا ایمان داؤ پر نہیں لگا سکتا، کیونکہ انسانیت میں سب سے معتبر اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نموز سلامت نہ رہ سکتی تو کسی گستاخ کو بھی سلامت رہنے کا کوئی حق نہیں۔ یہی میری جانب سے حرف آخر ہے۔ تو میں علامہ محمد اقبال کا جو شعر ہے اس سے میں اپنا اختتام کروں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ سپورٹ علامہ خادم حسین رضوی اینڈ تحریک لبیک یا رسول اللہ، ختم نبوت زندہ باد۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اب مجھے محمد عثمان علی بٹ کو اویئرنیس گروپ آف نیٹ ورک کے ساتھ دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ پیغام کے ساتھ پھر حاصل ہوگا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ آج لوگ ختم نبوت کے مسئلے کو بچوں کا کھیل سمجھ رہے، حکمران اس پر توجہ ہی کوئی نہیں۔ جہاں ختم نبوت کا انکار ہو وہاں عبادت خانہ نہیں ہوتا، عبادت خانہ تو وہ ہوتا ہے جہاں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ تبدیلی ہے نامنظور، تبدیلی ہے نامنظور، تبدیلی ہے نامنظور، تبدیلی ہے نامنظور۔